گناہ کے متعلق عقائد، گناہ کے متعلق 6 عقائد ہیں۔ نمبر 1، گناہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ کفر اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ کفر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کو انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور گناہ اس بات پر عمل نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے کافر ہوگا، نماز کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، تو یہ فاسق اور گناہ گار ہو۔ نمبر 2، گناہ کی 2 قسمیں۔ نمبر 1، گناہ کبیرہ۔ نمبر 2، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑا گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ۔ تو بعض بڑے گناہ کر کے بڑے درجے کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور بعض چھوٹے گناہ کر کے چھوٹے درجے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دونوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں، نمبر 1، جس کے کرنے والے پر قرآن و سنت میں وعید کی گئی ہو، کسی عذاب کی دھمکی دی گئی، جیسے یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، جس پر حد مقرر کی گئی ہو، شریعت میں سزا متعین ہو، اس جرم کی یہ سزا، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، تہمت لگانا۔ نمبر 3، جس کے مرتکب پر لعنت کی گئی، جس عمل کے کرنے والے پر لعنت آئی ہو، گناہ کبیرہ، جیسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ایک ہے جھوٹ بولنا شغل کے طور پہ، ایک ہے نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو ان میں فرق ہے۔ نمبر 4، جس گناہ میں فساد کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی، یعنی اس خاص گناہ پر وعید، حد یا لعنت نہیں ہے، لیکن اس میں فساد اس گناہ کی طرح ہے جس پر حد، وعید یا لعنت آئی ہے، جیسے شراب کے علاوہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنا۔ شراب پر تو حد ہے، شرابی پر تو لعنت ہے، لیکن ایک آدمی شراب نہیں، شراب کی طرح نشہ آور چیز پیتا ہے، تو جس طرح شراب سے فساد آتا ہے، نشہ آور دوسری چیز سے فساد ہے۔ نمبر 5، جو کام اس انداز سے کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس شخص کے دل میں دین کی کوئی عظمت نہیں، جیسے قرآن کریم کو جوتا رکھنے کی جگہ پر رکھ دینا، یعنی وہ عمل خود بہت بڑا گناہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں کوئی قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، آدمی غفلت سے ایسی جگہ پر رکھ دے جو جوتا رکھنے کی جگہ الماری بنی ہے، اندر اس کو جوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے اوپر قرآن رکھ دیا۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہے یا جوتے رکھتے ہیں، وہی اس نے قرآن رکھ دیا، دیکھنے والا سمجھے کہ اس کے دل میں تو قرآن کی عظمت ہی نہیں، یہ گناہ کبیرہ۔ نمبر 4، گناہ صغیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر ایسی وعید نہ ہو جو کبیرہ گناہ پر آئی ہے۔ یعنی ہم نے بتایا کہ گناہ کبیرہ کہیں گے جس پر دھمکی ہو، جس پر لعنت ہو، اس پر ایسی چیز تو نہیں ہے، اسے کہیں گے گناہ صغیرہ۔ جیسے کسی فاسق کے پاس بلا ضرورت بیٹھے، ایک ہے ضرورت ہے اور آدمی کسی شرابی کے پاس چلا جائے، اس کی مجبوری ہے، ایک ہے کہ ضرورت بھی نہیں پھر بھی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے، یہ گناہ۔ نمبر 5، گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، ہاں البتہ ایمان کی نورانیت، لذت، حلاوت کم ہو جاتا۔ آدمی گناہ کرے تو مسلمان ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں بنتا، لیکن نورانیت، لذت، ایمان کی مٹھاس اسے ختم ہو جاتا۔ نمبر 6، گناہوں میں سے جس گناہ کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ نماز فرض ہے، کوئی اس کو کہ جی میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، شراب حرام ہے کہ جی میں تو شراب کو حرام ہی نہیں مانتا، تو یہ کافر ہو جائے۔ تو جس گناہ کا گناہ ہونا قطعی اور یقینی دل ثابت ہو، اس کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں ہو۔ حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، لیکن حرام سمجھتے ہوئے اس حرام کو کر لینا یہ گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما۔